ذکر ہو یا نعت ہو، اس کو لہو و لعب کے طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور لہو و لعب تو دور کی بات ہے، ذکر اگر اتنی آواز سے ہو کہ وہ ذکر کی حد سے نکل جائے اور محض شور پکار ہو جائے تو اس کی بھی احادیث میں اجازت نہیں آئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم ایسے شخص ایسے کو نہیں بلا رہے ہو، ایسی ہستی کو تم نہیں پکار رہے ہو جو بہرا ہے، اور نہ ایسے کو پکار رہے ہو جو غائب ہے۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس حدیث سے جو ہے صاف صاف جہر مفرط، یعنی جو جہر حد سے زیادہ ہو جائے اس جہر کی ممانعت ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنی ضد کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ تو ذکر حد سے زیادہ اس میں شور مچے اور یہ پتہ لگے کہ یہ صرف جو ہے شور پکار ہے اور ذکر نہیں ہے، تو اس صورت ذکر کی بھی جو ہے ممانعت آئی۔ تو اب اس ذکر میں جس میں کہ ذکر نہیں ہے اور آوازیں ساز کی ہے یا ساز کے مشابہ کوئی آواز ہے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ احادیث پاک میں یہ ضرور آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ نوخیز لڑکیوں نے صدر اسلام میں، یہ احکام اب کے نہیں ہیں، آج کسی نوخیز لڑکی سے کسی کو نعت تو نعت ہے، عام مباح قسم کا گیت بھی جو ہے سننا جائز نہیں۔ صدر اسلام میں کچھ لڑکیوں نے منت مانی تھی، وہ حاضر ہوئی، حضور نے ان کا گیت سنا، بخاری شریف میں ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے سنا اور اعراض کے طور پر کہ ایک طرف حضور پہلو بدل کر کے حضور نے آرام فرمایا، لیٹ گئے، گویا کہ اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور سن لیا، اور انہوں نے نذر مانی تھی تو ان کی نذر کو پورا کرنے کے لیے حضور نے اجازت دے دی۔ جب وہ لڑکی یہ پڑھنے لگی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر وہ نبی ہے جو غیب کی خبر جانتا ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا وہ بھی جانتا ہے۔ تو اب وہابیوں نے اس سے یہ سمجھا کہ حضور نے جو ہے منع فرمایا اس لیے کہ حضور کو کل کی خبر ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کہتے کہ کلمہ پڑھ، تجدید ایمان کر، یہ کیا تو نے کہہ دیا، یہ تو خدا کا خاصہ ہے۔ صرف اتنا فرمایا کہ یہ چھوڑ دو، جو کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو۔ اس پر حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ چونکہ نعت نبی کو صورت لہو پر، لہو کے طور پر جو ہے
صورت لہو پر اور لہو و لعب کے طور پر جو ہے پڑھنا مناسب نہیں تھا، منع جائز نہیں تھا، حضور نے اس سے جو ہے روک دیا۔ لہذا ذکر جو ہے بہت ہی تعظیم اور بڑے خشوع و خضوع کا مستحق ہے کہ آدمی ذکر کرے تو اس میں نہ لہو ہو، نہ صورت لہو ہو، نہ لہو کا شائبہ ہو، اور نہ اس کے اندر ساز ہو، نہ کیسی کوئی آواز ایسی حلق کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو ہے تکلف سے پیدا کی جائے کہ جس سے پتا لگے کہ یہ ساز بج رہا ہے، اور ایسی آواز جو ہے وہ تکلفاً نکالنا وہ جو ہے مطلب کہ جائز نہیں ہے۔ یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساز ہوگا تو ناجائز ہوگا۔ ساز کے مشابہ کوئی چیز ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو ساز کا حکم ہے۔ کیسٹوں میں، ریڈیو پر جو آپ سنتے ہیں وہ ساز نہیں ہے بلکہ ساز کی جو ہے ایک کاپی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اپنی زبان سے یا اپنے حلق سے ساز کی کاپی کرنا یا دف کی کاپی کرنا یا ڈھولک کی کاپی کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جائز کہ اس کو عین ذکر میں کیا جائے۔ ہمارا دین جو ہے وہ لہو و لعب والا دین نہیں ہے، اور ہمارا دین جو ہے ایسا دین نہیں ہے کہ ہم ذکر الہی کو جو ہے لہو کی صورت میں سنیں۔ لہو کی صورت میں ذکر الہی کو سننا جو ہے وہ ہماری شان نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی شان ہے، اور ہمارے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد بس ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو جو ہے دھوکے میں ڈال دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا، کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر جو ہے نیا ان کے پاس آتا ہے تو سنتے تو ہیں لیکن دل ان کے جو ہے غافل ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی کریں، ہمارا دل بھی متوجہ ہو اور ہماری زبان سے اور ہمارے حرکات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مخالفت